للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں سن 2007 کی بات ہے، لندن کے ایک عربی ریسٹورینٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے، ویٹر آرڈر کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ تاخیر کر دی، کہاں تھے آپ؟ میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ تو قدامت پسند ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، وہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہے، لندن میں نہیں؟ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں، اتنی کشادہ ظرفی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا اپنے سوالات مکمل کرنے کے بعد تمہیں ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور یہ رہا میرا وعدہ۔ میں نے کہا چلو بحث شروع کرتے ہیں، فرمائیے۔ اس نے کہا آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 7 سال کی عمر میں میں نے اسے سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں میں نے اسے پختہ کر لیا اور تب سے لے کر اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو معلوم ہو کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ ہی کوئی جزا و سزا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخر تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہے اور نہ ہی کوئی جزا و سزا ہوگی تو میں ہرگز کچھ نہ کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف سے اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی کیونکہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ اس نے کہا اور آپ کی نمازیں جس کو آپ 10ویں سال سے پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھ اس پر بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ اس نے کہا روزہ؟ کیونکہ خصوصاً لندن میں یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح کے لیے اعلیٰ ضرف کی ورزش ہوگی۔ اسی طرح اس کے اندر بہت سے فوائد بھی صحت سے جڑے ہیں، اس کا فائدہ میری زندگی میں ہی مجھے مل چکا ہے اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نے کہا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا میں نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا کبھی نہیں؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں۔ اس نے کہا اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہو جو میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کر لیا، مال و اسباب، کاروبار تباہ کر لیا۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کے عالمی ریکارڈ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب
کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کے انجام سے متنبع کرتی ہے؟ اس نے کہا، حج اور عمرہ کا سفر۔ جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں، میں نے کہا، میں عہد کے مطابق چلوں گا اور پوری کشادہ ظرفی سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ میں حج اور عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریح سے تعبیر کروں گا کہ جس کے اندر میں نے بے حد درجے کی فراحت و شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علائشوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے اعمال کا بوجھ اور معمولات زندگی کی تھکان کو دور کر سکو اور اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کی طرف کافی دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، دکھی کیوں؟ میں نے کہا، اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرے پاس ڈھیروں سوالات نہیں ہیں، صرف ایک سوال ہے اور وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ تمہارے مفروضے کے واقع ہونے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں گا اور نہ ہی میرا کوئی نقصان ہوگا، لیکن میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اس وقت کیا حالات ہوں گے کہ جب اگر حالات تمہارے مفروضہ کے برعکس ہوئے، یعنی تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور جزا و سزا بھی ہوگی، جنت اور جہنم بھی ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ خاموشی سے کافی دیر تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ اتنے میں ویٹر ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے اس نے ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اس سے کہا، ابھی مجھے جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، کھانا کھائیں اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میں نے اس وقت اسے جواب کے لیے تکلیف دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورینٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر مجھے اپنی باہوں میں پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ آپ کے جملوں کی صدائیں باز گشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف رہی ہیں اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے اندر اثر کر گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑا ہو تو تب ان جملوں نے تمہاری بصارت کو بیدار کیا ہو۔ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعے کو سن کر ایسے ہی مت گزر جائیے گا، بلکہ اس کو شیئر کیجیے گا۔ شاید یہ کسی شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور اس کا ثواب آپ کو اور مجھے قیامت تک ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ
ولسوف يعطيك ربك فترضى